بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 فروری 2024 29ویں قسط تجزیہ نمبر 5 دعا کے حوالے آپ روزانہ دعا میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جبکہ آپ دعا کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، یا مولانا شاہ کریم حاجی امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر، یا مولانا شاہ کریم حاجی امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر، اسی طرح کی 10-12 دعائیں مانگے حضرت امام سے مانگتے ہیں۔ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ امام کے لیے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی کا نام شرک ہے۔ اسی طرح دعا کی دوسرے سجدے میں پڑھتے ہیں آتی اللہ و آتی رسول والامر منکم۔ ترجمہ تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول کی اس صاحب امر کی جو کہ تم میں سے ہے۔ یعنی اطاعت شروع ہوتی ہے اللہ سے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، دوسرے نمبر پر رسول کی اطاعت اور تیسرے نمبر پہ صاحب امر کی اطاعت۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر تم پر بھی اس رسول کی اطاعت فرض نہ ہے۔ اس طرح صاحب امر اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرے گا۔ اگر صاحب امر اللہ یا رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو آپ پر بھی اس کی اطاعت لازم نہیں بنتا۔ 20/12/2011 کو ٹی وی دنیا پر صبح پروگرام میں والی الامر پر گفتگو ہوئی، جس میں میزبان اور 2 مولانا نے گفتگو کی کہ آج کے دور میں والی الامر کون ہے۔ والی الامر وہ ہوگا جو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، اس کا حکم ماننا فرض ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو کہ خدا اور رسول کے راستے پر نہ ہو تو نہ ماننا افضل ہے۔ سورہ پاک کے وقت ایک قافلہ کفار کے لیے بھیجا گیا، جس میں ایک شخص کو ان کا امیر بنایا گیا، اور سورہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا اولی الامر ہے، اس کی بات ماننا خواہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ وہاں پر اس شخص نے اپنے ساتھ آنے والوں کو آگ پر چلنے کا حکم دیا، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس شخص نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا کیا میں تمہارا اولی الامر نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو پھر میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے۔ تو انہوں نے انکار کر کے کہا کہ تمہارا حکم خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ واپس آ کر سورہ پاک کو یہ سارا واقعہ سنایا تو سورہ پاک نے فرمایا آپ لوگوں نے مل کر درست کیا، جو شخص خدا اور رسول کے حکم کے خلاف عمل کرائے وہ نہ ماننا افضل ہے۔ جبکہ آپ اسماعیلی مذہب میں امام اپنے آپ کو اولی الامر کہلواتا ہے، جبکہ اس نے اپنی چیزوں پر ارکان اسلام تبدیل کر دی جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو کیا ایسا شخص کیسے ولی الامر ہو سکتا ہے؟ اسماعیلیوں اپنی عاقبت کی فکر کرو، عمل بالمعروف کی وجہ سے سمجھانا میرا فرض تھا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ اسی طرح دعا کے چھٹے سجدے میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ ترجمہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ہر وہ شخص جو کسی سے پیدا ہوا ہو یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آپ مولا علی کو خدا مانتے ہیں۔ خدا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا، جبکہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بت کی شکل میں، کوئی آگ کی شکل میں، کوئی سورج اور چاند کی شکل میں، لیکن عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر مولا علی خدا ہیں تو مولا علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا اور ان زخموں کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، تو اگر مولا علی خدا ہیں تو وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، خدا کی تو عبادت کی جاتی ہے۔ ایک بڑا مشنری میراج کے موقع پر کراچی سے واز کے لیے آیا، جہاز سے گیا، ایک دن پی سی ہوٹل پشاور میں قیام کیا، امام کا ہزاروں روپیہ خرچ ہوا۔ واز جماعت کو مذہبی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اس واز سے 3 بھائی جو کہ لائف مسجد کے ممبر تھے خانہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مشنری نے میراج کے واقعہ پر واز کیا اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ساتھ کھانا کھایا، پردہ کے پیچھے سے ایک ہاتھ آتا تھا اور رسول پاک کے ساتھ کھانا کھاتا، اس ہاتھ میں ایک انگوٹھی مولا علی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مولا علی کو خدا نہیں کہا، لیکن واز کا خلاصہ یہی بتا رہا تھا۔ تو جمیل، پرویز اور جاوید جو کہ ہماری فیملی لائف کے ممبر تھے میں کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری چھوٹے بھائی جاوید سے اس بارے میں بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم آغا خان کو امام تو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتے۔ مشنری کیوں امام کی تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو امام کی طرف سے بڑی تنخواہ ملتی ہے۔ آپ خود اس مشنریوں کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ اس مشنریوں کو خود نظر آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں،
جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کون بستا ہو، وہ اللہ کے راہ سے چلتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والے سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں، اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر عمل کریں تاکہ اس بھلائی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ آمین۔